السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے عمر و عیار اور آخری طلسم کے ایپیسوڈ نمبر 2 لے کے آئے ہیں۔ ایک حال نما کمرے کی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہیرے لگے ہوئے تھے جو جگمگا رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی پر مختلف رنگوں کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر ایک بڑا سا تخت پڑا تھا جس پر ایک انتہائی خوفناک شکل و صورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال قدرے بڑے ہوئے تھے اور اس کی مونچھیں بھی بڑی بڑی اور دونوں سائیڈوں سے کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے دبیر قالین پر 3 خوبصورت رقصائیں رقص کرنے میں مصروف تھیں اور وہ نوجوان گول تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ان کا رقص دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نوجوان کا نام کاشاک جادوگر تھا۔ کاشاک جادوگر کا شمار پاتال کے طاقتور جادوگروں میں ہوتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاتال سے انسانی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے سرخ جزیرے پر اپنا جادوئی محل بنایا تھا جہاں اس کی خدمت پر چند کنیزیں اور دیو مامور تھے۔ ان کنیزوں اور دیو کو اس نے جادو کے ذریعے اپنا غلام بنایا تھا۔ کاشاک جادوگر کو خزانہ جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس دنیا کے ہر فرد سے زیادہ خزانہ ہو، اس لیے اس نے مختلف بادشاہوں اور جادوگروں کا خزانہ چوری کر کے کالی غار میں رکھ دیا تھا۔ کالی غار کالی وادی میں واقع تھی۔ کاشاک جادوگر کو خدشہ تھا کہ اس کا خزانہ کوئی اور جادوگر چوری کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کالی غار تک پہنچنے کے لیے 3 طلسمات رکھ دیے۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم ہوگا وہ اسے حاصل کرنا چاہے گا تو اسے 3 طلسمات فنا کر کے کالی غار تک پہنچنا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ طلسمات کی وجہ سے کوئی جادوگر بھی اس کے خزانے کی طرف بری نظر نہیں ڈال سکے گا۔ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اس کے قریب ایک طلسمی پتلا ظاہر ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو دیکھ کر کاشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ طلسمی پتلے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ طلسمی پتلا شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا۔ کیا بات ہے، طلسمی پتلے کیوں آئے ہو؟ کاشاک جادوگر نے تہمکانہ لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے ایک خاص پیغام بھجوایا ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ کاشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے اثرات ابھر آئے۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ کاشاک جادوگر نے کہا۔ آقا شہنشاہ نے پیغام دیا ہے کہ عمر و عیار تمہارا بنایا ہوا آخری طلسم فنا کرنے نکل پڑا ہے، اس لیے تم عمر و عیار آخری طلسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دو۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا تو کاشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رقصاؤں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو تینوں رقصائیں رقص ختم کر کے کمرے سے چلی گئی۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ عمر و عیار کون ہے اور کس کے کہنے پر میرا آخری طلسم فنا کرنے جا رہا ہے؟ کاشاک جادوگر نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جادوگر کا دشمن اور دنیا کا عیار مکار انسان عمر و عیار نے گارشا جادوگر کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ تم جانتے ہو کہ گارشا جادوگر نے اپنا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے بنائے ہوئے 2 طلسمات فنا کر دیے ہیں، البتہ وہ تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا چونکہ تم نے طلسمات کی نوعیت ہی ایسی رکھی ہے۔ اگر کوئی 2 طلسمات فنا کر کے بعد تیسرا طلسم فنا کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ طلسم سے باہر نکل کر کسی دوسرے سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے گارشا جادوگر نے آخری طلسم فنا کرنے کے لیے عمر و عیار کی مدد حاصل کی ہے اور شہنشاہ افراسیاب کو یقین ہے کہ وہ عمر و عیار تمہارا تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آقا شہنشاہ چاہتے ہیں کہ تم عمر و عیار کو گارشا جادوگر کو اس کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ طلسمی پتلے نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو جو باٹا جادوگر کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ آقا شہنشاہ سے جا کر کہو کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، عمر و عیار کسی صورت میرے ہاتھوں زندہ بچ نہیں پائے گا۔ جو باٹا جادوگر نے کہا تو طلسمی پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد جو باٹا جادوگر ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو دیوار پر یکلخت ایک منظر ابھر آیا، لیکن اس منظر میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جادو کے منظر؟ مجھے عمر و عیار کی شکل دکھاؤ، جو باٹا جادوگر نے کہا تو یکلخت منظر میں عمر و عیار کا چہرہ ابھر آیا۔ جو باٹا جادوگر غور سے عمر و عیار کو دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، یہ بوڑھا کس طرح جادوگروں کو ہلاک کر سکتا ہے؟ یہ تو میری ایک پھونک کی مار ہے، میری ایک ہی پھونک اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ جو باٹا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے عمر و عیار کا چہرہ دیکھنے کے بعد جو باٹا جادوگر نے اپنا دایاں ہاتھ دوبارہ منظر کی طرف کیا تو منظر غائب ہو گیا۔ جو باٹا جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو ایک جھمکا ہوا اور اس کے سامنے ایک کریا شکل بندر نمودار ہو گیا۔ اس بندر کی رنگت سیاہ تھی اور اس کے صرف ایک آنکھ تھی۔ اس بازو وغیرہ معمولی بڑے تھے اور قد و قامت میں بھی وہ بندروں سے بڑا تھا۔ یہ بندر جو باٹا جادوگر کی شیطانی طاقت
बंदर था और इसका नाम शैतान बंदर था। क्या हुक्म है आका? शैतान बंदर ने मुतवाना लहजे में कहा। शैतान जादूगर शैतान बंदर, क्या तुम उम्र मयार को जानते हो? काशाक जादूगर ने तहमकाना लहजे में पूछा। क्या तुम उम्र यार को जानते हो? काशाक जादूगर ने तहमकाना लहजे में पूछा। हाँ का उम्र यार जादूगरों का दुश्मन दुनिया का यार इंसान है। आज तक कोई जादूगर भी इसे हलाक करने में कामयाब नहीं हो सका। जो जादूगर भी उम्र यार के मुकाबले में आया वो इसके हाथों मारा गया। शैतान बंदर ने जवाब देते हुए कहा। तो काशाक जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। शैतान बंदर, मैंने तुम्हें उम्र यार की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। काशाक जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो शैतान बंदर के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। आका, मैं उम्र यार की तारीफ नहीं कर रहा बल्कि इसके बारे में बता रहा। शैतान बंदर ने जवाब दिया। सुनो शैतान बंदर, उम्र यार इस वक्त मेरा आखिरी तिलिस्म फना करने जा रहा है। जैसे ये काली वादी में पहुंचे तुमने इसे हलाक कर देने का। शक जादूगर ने तमकाना लहजे में कहा। तुम्हारे हुक्म की तमील हो गया का? शैतान बंदर ने कहा। मैं उम्र अयार की मौत की खुशखबरी सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम उम्र अयार को हलाक करने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें मौत की वादी में पहुंचा दूंगा। काशाक जादूगर ने बस तमकाना लहजे में कहा। तो शैतान बंदर वहां से गायब होता चला गया। काशाक जादूगर, मैं पहले उम्र अयार से निपट लूँ, फिर मैं तुम्हें भी भयानक सजा दूंगा। जो बाटा जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो शैतान बंदर के वापस आने का इंतजार करने लगा।